اور خوش قسمتی ہماری تمہاری یہ ہے کہ جو خاص وصف اللہ تعالیٰ ان میں سابقہ کے انبیاء کو عطا کیا تھا، ان کی امتوں کو یہ وصف نہیں ملا تھا کہ انسانوں پر رحم کرنے والے ہو، نہیں، بلکہ صرف نبی ہوتا تھا جو قوموں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر رحم کرنے والا ہوتا تھا. اور وہ نبی کے برکت اور نبی کے توسط کی وجہ سے ان قوموں پر خدا رحم کرتا تھا، قوموں پر. اس لیے نبی جب تک رہتا تھا قوم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ محفوظ رہتی تھی. اور جب نبی اس دنیا سے پردہ ہو جاتے تو پھر اللہ کے رحم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے تھے. آپس میں خون ریزیاں، آپس میں فتنہ و فساد، آپس میں دین کو بیچنا، اور آپس میں تیری اور میری، بس پوری دنیا کے اندر میں ایک جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتا تھا، اور اس رحم کے صدقے میں وہ اللہ کے رحم کے مستحق ہوتے تھے، عذاب سے بچتے تھے اور بچایا جاتا تھا ان کو نبیوں کے صدقے میں. اور نبی اس دنیا سے پردہ ہو گئے پھر قوموں کے لیے برے حالات آ جاتے تھے. ہاں، ان سے اچھے دن نہیں برے دن آ جاتے تھے نبی کے پردہ ہونے کے بعد. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے صدقے میں ہم اور آپ پر، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے پر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ جو امت سابقہ کے اندر میں جو وصف خاص صرف نبیوں کو تھا، یہ ساری انسانیت کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے تھے، ساری انسانیت کے لیے خیر خواہ ہوتے تھے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی صرف اپنے ماننے والی امت کو، بلکہ وہ خیر خواہی تو ساری انسانیت اور ساری مخلوق کے لیے ہوتی تھی اس نبی کے اندر میں. اس کی وجہ سے، اس نبی کی خیر خواہی کے اس رحم کی وجہ سے ان کی ساری امت پر خدا رحم کرتا اور عذاب سے انہیں بچاتا تھا. لیکن جب، اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خیر خواہی صرف اپنے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے محدود نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خیر خواہی کے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، کسی کو جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتے. حتیٰ کہ جو ان کو اذیت پہنچائے اور ان کو تکلیف پہنچائے، دکھ دے. اس میں قرآن مجید کے اندر بڑی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں انبیاء کی، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آلے سے 2 ٹکڑے کر کے جسم کے، لیکن کرنے والوں کو بدوا نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک ستایا. انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی دعوت دی نا حضرت نوح علیہ السلام. 950 برس تک روزانہ کی مصروفیت حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ دن نکلتا بالوں میں کنگھی کرتے اور اپنے گھر سے نکلتے گڑیا سے اجازت لے کر، اب کہاں جا رہے، کہاں پہ جا رہے، انسانیت کی خیر خواہی کا راستہ بتانے کے لیے جا رہے. صبح سے نکالے، نہیں سن رہے نا، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال نہیں، 950 برس تک. اور اس کے بدلے میں جاننا بیٹا نہیں رہا، جاننا جہنم میں بلکہ تک کے بیٹھے گا نہیں، 950 برس تک. اور روز کا معاملہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم عداوت اور دشمنی میں رب العالمین نے یہ پیغام بتایا، آگے انسانیت کو سمجھایا کہ ہمارے نبی اور ہمارے مخصوص بندے انسانیت کے کیسے خیر خواہ ہوتے ہیں. خیر خواہی یہ نہیں ہے وہ تو گدھا کھجاون ہے کہ جو تم کو پوچھے اور تمہاری بات کو قبول کرے تم اس کو اپنا سمجھو، بلکہ خیر خواہی اور رحم یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو. تربیت اس میں ہے. انہیں اٹھا کے بدوا کر دینے، ارے بدوا کر نہیں، یہاں پر نہیں، ارے نہیں دشمن ہے نا، ذرا کاٹا ہے نہیں، روڑے کا کاٹا کوئی بھی نہیں. رب کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چکی میں پیس دوں. اچھا اللہ کو نہیں معلوم کی، میرے آقا یہ بولیں گے، میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے اللہ جو کہنے والا ہے، تو اللہ کو نہیں معلوم کیا جی، یہ کتنا بڑا شرک ہوگا. نہیں، میرے مصطفیٰ جو کہنے والے وہ اللہ کو نہیں معلوم کیا. اللہ کا علم بھی محدود تھا، علم کا غیب بھی تھا کہ اللہ کو نہیں بول سکتے نا، معلوم تو تھا نا. معلوم ہے رب العالمین کو علم کیا ہے، اسی کا نظام ہے. رب کے پاس سے بھی کوئی قانون اور کوئی بارڈر ہے کہ رب کے پاس میں اتنا کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، یا اتنا معلوم اتنا نہیں معلوم.
یا ایسی چھو گیا اس کی مرضی کے بغیر؟ خدا کی قسم رب تو وہ ہے جو حکم دینے والا نہیں بلکہ حکم بنانے والا ہے، کائنات چلانے والا نہیں، کائنات کو وجود میں لانے والا رب کی ذات ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کیا کہنے والے ہیں؟ وہ رب کے علم میں نہیں تھا، ایسی بات تو نہیں، مگر یہ کیوں کروایا؟ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ میرے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اٹک نہیں جانا اپنی مسلک میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے گروپ میں، اور اپنے پیر بھائیوں میں، اور اپنے مسلمانوں میں، یا اپنے قبیلے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں نہیں۔ اخرجت للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہم نے نکالا اپنے محبوب کی امت کو۔ کیوں نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سابقہ تو کسی کو خاندان کے لیے، کسی کو ملک کے لیے علاقے محدود کر دیے تھے نا جی، کر دیے تھے کہ نہیں کر دیے تھے؟ وہ نبی اس قوم کے لیے، وہ نبی اس خاندان کے لیے، وہ نبی اس علاقے کے لیے، وہ مشرق والوں کے لیے، وہ مغرب والوں کے لیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکیراں کھینچ دیا تھا، اتنا ہی ہے تمہاری ذمہ داری۔ لیکن یہ کون سی نوازش ہے امت پر؟ یہ میرے آقا کے نارائن کا صدقہ ہی تو ہے نا۔ کیا شکر ادا کرے رب کا، میرے مصطفیٰ کے نارائن پاک کی عظمتوں کا؟ نہیں ادا ہو سکتا۔ ہم کیا شکر ادا کریں گے رب کا؟ ہم سے تو ہمارے آقا کے نارائن پاک کی خیرات کے ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سا اعزاز ہے رب العالمین کا؟ اتنی مہربانی کی وجہ مولا تیری کیا ہے کہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے لکیریں کھینچ دی کہ تمہارے لیے خاندان، تمہارے لیے علاقہ، تمہارے لیے نینوا شہر، تمہارے لیے ملک شام، تمہارے لیے بنی اسرائیل، اور تمہارے لیے یہ خاندان قبیلہ شعیب، اور کبھی وہ کبھی یہ، ایسے مطلب یہ لکیر مار دی تھی۔ وہ لکیر کے باہر کی ذمہ داریاں نہیں تھی وہ نبی کی، لیکن اس امت کے بارے میں فرما دیا میرے محبوب تم خوش ہو جاؤ، اخرجت للناس، کے سارے انسانوں کے لیے۔ اچھا انسان کہاں ہے؟ انسان دنیا کے آخری کونے تک ہے، انسان ہے نا، پہاڑوں کے اس طرف میں بھی ہے۔ انسان تو وہ انسان جو انسانوں کو نہ پہچانتے ہو، ایسے جنگلی انسان بھی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں نہیں ہے۔ پھر تمہاری ذمہ داری تو ان انسانوں تک بھی ہے جو انسانوں کو ہی نہ پہچانتے ہو۔ اچھا پھر ذمہ داری تو پورا کیسا کرنا؟ تو پورے کرنے کا مطلب تم دو ٹانگوں سے جا کے پورا کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کی خیر خواہی چاہو رب کی بارگاہ کے اندر میں۔ یا اللہ ہر اس انسان کو جو تو نے بنی آدم اور انسان بنایا ہے اس پر رحم کر، تمہاری دعا سے اس پر محنت کی ذمہ داری تم سے ہٹے گی۔ اب ہماری دعائیں اپنے سے لیے، اپنے سے لیے، اپنے نہیں، دعائیں تو ہو ساری انسانیت کے لیے، خیر خواہی کی، خیر خواہی کی دعائیں، ساری انسانیت کی بھلائی کی سوچ ہو، تمہارے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، رحم کے لیے۔ تو کیسا رخ ہے کہ نبیوں کے لیے تو دائرہ بنا دیا گیا کہ اتنے میں ہی کرو، اتنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، قیامت میں ہم اتنے ہی سے پوچھیں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اس قوم کو کیا دیا، تم نے اس خاندان میں کیا کیا، تم اس علاقے کے اندر میں کیا کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو تو فرما دیا کہ اخرجت للناس، ہم اپنے کو سمجھے ہی کہاں ہیں ابھی، اس لیے کہ سمجھنے کی وہ روشنی ہی نہیں ملی نا ہم کو، اور وہ روشنی جو ملتی ہے وہ نارائن پاک مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے، کہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہم کو کیا بنایا اور کیا ذمہ داری دی، کیا بنایا، خدا کی قسم ایسا بنا دیا کہ جیسا بننے کی دعائیں رب العالمین سے نبیوں نے کی تھی، اپنے محبوب کا چاہنے والا بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ جس کے بننے کی تمنا نبیوں نے کی تھی، تو اپنے وجود کو ہی نہیں پہچانا، تو خود کو نہیں پہچانا تو خدا کو کیا پہچانے گا؟ تو خود کو نہیں پہچانا کہ خود کو خدا نے کیسا بنا دیا، کیسا بنا دیا، کتنا اعلیٰ بنا دیا، کس مقام پر تجھے پہنچا دیا، کس مقام پر۔ ہزاروں لاکھوں کمیاں ہوں گی ہمارے رب کے معاملات کے اندر میں، وہ رب رحیم و غفور رحیم ہے، لیکن خوش ہونا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، کہ ایسا بنایا کہ جیسا بننے کی دعا تیرے نبیوں نے تجھ سے کی تھی۔ ہم اپنے کو نہیں پہچان سکے تو کم از کم نبیوں سے پوچھو کہ تم نبی بننے کے باوجود یہ دعا کیوں کرتے، وہ سمجھائیں گے۔
بھیک مانگیں گے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا کہ کم از کم اس امت کا نبی نہیں تو کم از کم ان کا امتی بنا دے. نبیوں سے معلوم اگر کرے تو وہ بتائیں گے نا، بتائیں گے کہ امت محمدیہ کا مقام یہ مقام ہے، اس کے لیے ہم مانگتے تھے. کیوں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ مقام وہ تو بہت اعلیٰ ہے نبی کا مقام، کوئی صحابی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور پورے اولیاء مل کر اولیاء کے امام یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی کے ادنا مقام تک نہیں پہنچ سکتے. مقامات کی بات نہیں ہے یہاں پر. پھر ان نبیوں نے امت میں پیدا ہونے کی اللہ سے التجا کیوں کی، جبکہ نبوت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے. ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو ذبی بنایا. نبی کا مقام تو نبوت کا مقام ہے نا. اور سب سے زیادہ مقام نبوت کے اظہار کے لیے نبیوں کی صفوں میں لا کر بیت المقدس سے میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور ہر نبی دوسرے نبی کو دیکھ کر کہ ہم بھی نبی، ہماری برادری، ہماری برادری. ہر نبی وہاں پر نبی کو پہچان لیا. 1000 برس کے پہلے کا نبی بھی اور پھر وہ 1000 کے 10,000 برس کے بعد کا نبی بھی، سارے نبی برادری بھی اپنی پہچان بیت المقدس سے میرے مصطفیٰ کے صف میں کھڑے ہو کر لیے. ارے اپنی برادری ہے، نبیوں کی برادری. ایسی ایک ولیوں کی برادری ہے، ولیوں کی برادری جو قیامت میں ظاہر ہوگی. اس لیے حضرت سید سقطی فرماتے کہ ولیرہ ولی شنا، برادری کو برادری پہچانتی نہ کی نہیں. اس لیے ہزاروں میل دور بھی ہے تو ان کی شناسائی روحانی اعتبار سے دن میں جسم میں نہ مل سکے، لیکن روحانی اعتبار سے اولیاء ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بھی ملتے رہتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بیت المقدس میں سارے نبی جمع ہوئے. تو رب کا نظام ہے، وہ تو جمع کر سکتا ہے. جو جمع کیا ہے بتا دیا میں کر سکتا ہوں. اور یہ نہیں کہ صرف نبیوں کرام ان بات بھی کس کو نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے. یہ آپشن رہتا ہے اولیاء کا کہ ان کی روحانیتوں کے اعتبار سے ان کی ملاقاتیں پوری دنیا میں اولیاء سے ہوتی رہتی ہے. یہ اکرام علیہ السلام سے تو پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ تم نے اپنے نبوت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اپنی نظروں کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے جسم کے 2 حصے کروا لیے. نوح علیہ السلام 950 برس تک قوموں کی پتھروں کی بارش میں صبح سے شام تک اپنے آپ کو ڈھکوا لیا کرتے تھے، زخمی ہو جایا کرتے تھے. تو نبی تو اپنے نبوت کا ناقدرہ نہیں ہو سکتا. لیکن اے موسیٰ تم فرمائیے، اے نوح علیہ السلام آپ فرمائیے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیے، اے حضرت عزیر علیہ السلام آپ فرمائیے. کیا فرمائیے؟ اے حضرت خضر علیہ السلام آپ فرمائیے کہ اللہ نے تو آپ کو نبی بنا دیا تھا. اچھا کوئی تو بھی ایک ایسا ہوگا کہ جس کو کلیکٹر بنا دیا ہو گورنمنٹ، اور وہ یہ چاہے کہ مجھے چپراسی بنا دیں. کیا بولیں گے اس کو؟ پاگل ہے کیا؟ پاگل ہے کیا؟ تنخواہ بھی کم ہو جاتی، گریڈ بھی کم ہو جاتا، آ کے یونیورسٹی چاہ کے تھپڑ مارتا تیرے کو، چل سیدھا یہاں جھاڑو ہوتی. بیوقوفی کی بات ہوگی نا. تو اس معنی کے اندر میں نہیں، لیکن ان نبیوں سے پوچھو نا، ان نبیوں سے پوچھو. حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھو، حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھو، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ رمز کیا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام سے پوچھو تو وہ بتائیں گے اس کا رمز کیا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے 2 وجوہات کی وجہ سے اپنے نبی ہونے اور خدا کے نبی اور رسول بنانے جانے کے باوجود اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی. 2 وجوہات تھے. ایک وجہ وہ ایسی وجہ ہے کہ وہ تو اعلیٰ وجہ ہے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، نعرہ پاک کی نسبت. یہ وہ نسبت ہے جو نبی پہچانتے ہیں، ان کو معلوم ہے. ایک وجہ تو میرے آقا دو جہاں کے مالک کی نسبت راست حاصل کرنا تھا، اس لیے کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو نبوت حاصل ہے لیکن امتی ہونے کی نسبت حاصل نہیں ہے. امتی کون ہے؟ تم اور میں ہے کہ نہیں؟ یا جماعتی ہے کی؟ امتی ہے. امتی ہے، امتی رہیں گے، امتی مریں گے اور امتی بن کر قیامت میں اٹھیں گے. اپنا کوئی اسٹارٹر نہیں، اس سے بڑا کوئی ڈگری نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ اننی من المسلمین، ہم تو امت ہیں. اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے گی؟
کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے اللہ کے پاس میں، اپنے محبوب کی امت سے بڑی کوئی ڈگری کسی انسان کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، جو امتی کو ڈگری دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تتنزل علیہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے پاس میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، فرشتوں کو جن کی خدمت کے لیے بھیجتا ہے وہ ہے امتی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک انبیاء اکرام علیہ السلام سے اگر پوچھیں گے تو پھر وہ تو یہ کہیں گے کہ راز دو جہاں کے مالک کے ساتھ اس امت کو بلا فصل، ساری امتیں ساری انسانیت میرے آقا ہی کی امت ہے، لیکن درمیان میں یہودیوں کو حضرت موسیٰ آئیں گے، اس کے بعد میرے آقا کی نسبت، کیوں کہ نسبت تو آقا کی ہے، موسیٰ کو اس لیے نبی بنائیں گے، نبیوں کی نبوت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو وہاں پر درمیان میں کوئی نہ کوئی درمیان میں ہوں گے، ان کے بعد میں تو جہاں کے مالک تک پہنچ ہوگی، لیکن اس کلمہ پڑھنے والی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اور مجھ کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ بلا فصل کے، بلا کسی درمیان کے واسطے کے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو چیزیں آگے نہ ذرا اس کو ہٹاؤ، یہ تو خانقاہ کی محنت کا خلاصہ ہے، درمیان میں آگے نہ دی چیزیں، خدا کی قسم یہی گمراہیت ہے۔ ہمارے اور ہمارے آقا کے درمیان میں بیوی ہے بازو رکھو، بچے ہیں بازو رکھو، دنیا ہے بازو رکھو، سانسیں ہیں بازو رکھو، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی امیدیں، اپنی چاہتیں سب بازو رکھو، بازو رکھو، اور سامنے روبرو رہے تو میرے آقا کا نعرہ پاک رہے، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ بات رہ جائے گی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے پوچھو کہ تم نبوت کے ملنے کے بعد بھی امتی بننے کی وجہ کیا؟ ایک وجہ اس میں تو صرف یہ تھی کہ راز اس امت کو میرے آقا کی نسبت حاصل ہے، کوئی درمیان میں فصل نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو آقا کا یہ امتی ہے، اور قیامت کے میدان میں رب کہے گا کہ میرے مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اس تمنا میں کیونکہ انبیاء جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، اس لیے تمنا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی چاہت پیدا ہوئی تھی کہ ہم کو آقا کی امت بنا دے، ایک وجہ یہ تھی، بلا وصف ڈائریکٹ جو امت کو یہ جو نسبت ملی، اس کی چاہت میں انبیاء نے اس بات کی دعا رب سے کی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا کی تھی، وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم کو میں نے یہ ذمہ داری دی، اس کو پورا تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ یا اللہ ہم کر دیے تو ثبوت پیش کرو۔ بولے ثبوت میں ہم کس کو ثبوت پیش کرنا؟ تو بولے کہ آخرہ جو میرے محبوب کی امت ہے ان کی شہادت دو، اس لیے اس امت کو امت شہادت کہا جاتا ہے۔ کس کی شہادت؟ ان انبیاء کے امتوں میں دین کا کام، دین کے پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کی شہادت کے اوپر ان انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس امت کی عظمت میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں بھی جو ذمہ داری دیا تھا اس کو تم نے کہاں تک پورا کیا، کتنا پورا کیا، سوال کرے گا۔ اور اس امت کو اللہ سوال نہیں کرے گا کہ حق کو پہنچانے کے لیے تم نے کیا کیا تھا، اس کی ذمہ داری اس امت پر نہیں ہوگی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نکال دیا اس امت کو۔ اب پوری انسانیت میں تو ہم پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن وہ جو ہمارے قلب کی وسعتوں کے ساتھ میں ساری انسانیت کی ہمدردی اور ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی ہوگی نا، یہ ہمارے دل کی وسعت کا، خیر خواہی کا، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے جذبہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسعت قلب اور انسانیت نوازی کی بنیاد پر ساری انسانیت پر حق کے تقسیم کرنے کی سعادت اس امت کو عطا کرے گا۔ کریں گے خانقاہ میں بیٹھ کر، کریں گے 7-8 خانقاہوں میں، لیکن پوری دنیا کی انسانیت کی خیر خواہی کا ثواب اور پوری انسانیت کی خیر خواہی کی محنت کا بدلہ اپنے وسعت قلبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حقدار بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ سبسڈی میں ہے یہ امت میرے آقا کے صدقے میں، کرو تھوڑا پاؤ زیادہ، وہ نبیوں کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا۔
اور اس امت کے یہ میرے آقا کے صدقے میں یہ کہ انہوں نے ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی چاہی، بھلائی چاہی، برا نہیں چاہا، کسی کو برباد کرنا نہیں چاہا. تو اس خیر خواہی کی وسط قلبی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری انسانیت اور پوری کائنات میں ساری دنیا کے کونوں میں حق کے پہنچانے کا حق اور اس کا حق ادا کرنے والوں میں شمار کرے گا. اور رب العالمین پھر ان سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا اور تم نے کتنوں کو دین پر لایا. یہ سوال ان سے نہیں کرے گا، بلکہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی تمہارے دل میں کتنی پیدا ہوئی، کتنا کیے، یہ تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ. لیکن نتیجہ نہیں پوچھے گا. نتیجے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے گا. یہ جو ہے نا سبسڈی کا نظام امت مصطفیٰ کے لیے، یہ سبسڈی کا نظام ان نبیوں کے لیے نہیں تھا. اس لیے اس امت میں پیدا ہو کر انبیاء اکرام علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کرنا صرف دل کے ارمانوں اور چاہتوں اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ گمسم ہو جا رہے ہیں ان باتوں کے. سمجھ میں آ گئی نا؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں سبسڈی عطا فرما دیا. سبسڈی عطا فرما دیا. اب ان سے یہ سوال نہیں ہوگا پوری انسانیت میں پہنچنے کے بعد تم کو ذمہ دار بنایا لہٰذا پوٹیاں لے کے تم گئے کہ نہیں دنیا کے آخری کونے تک. نہیں، ان کی خیر خواہی ہم نے سوچا. مشرق والوں کی، مغرب والوں کی، شمال والوں کی، جنوب والوں کی، مسلمانوں کی، عام انسانوں کی، عام مخلوقات کی، سمندروں میں رہنے والے مچھلیوں کی، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی، سب کی خیر خواہی سوچا تھا. خیر امت اس لیے اس امت کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. یہ مقام خیر امت کا بنایا تو وہ انبیاء کیا محنت کرنے کے بعد بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا. ان کو بغیر محنت کے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دے گا. یہ ہے رمز. اس پر محنت کچھ نہیں لیکن نتیجہ بہت کچھ اللہ سراتا ہے. خیر امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس عطا پر ان انبیاء اکرام نے یہ تمنا کی تھی کہ یا اللہ ہم کو اس امت میں پیدا فرما دے. اس لیے محنت کچھ نہیں کریں گے لیکن دل کھلا رکھیں گے. ساری انسانیت کی خیر خواہی، ساری مخلوق کی بھلائی، اس کی وجہ سے ساری امت کے بھلا کرنے والوں کا اعزاز ان پتہ کیا جائے گا. یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، سارے دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے نکالا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو محنت کچھ نہیں، محنت زیرو، اور اللہ بناتا ہے ہیرو. اس کے صدقے میں نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں بد نصیبی سے جو اس سے کٹا حق سے کٹ گیا. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے.